کہ اگر آپ کو اچانک کوئی کام پڑ جائے، آپ سب فرد الگ الگ ہیں، سب ماشاء اللہ، اگر آپ کو کوئی کام ایسا پڑ جائے کہ آپ کو سب کچھ چھوڑ کے اور کہیں جانا پڑ جائے، آپ کا گھر، آپ کی سب پوری وہ، تو یہ چابی ہے گھر کی اور آپ کسی کو دے کے اور آپ چلے جائیں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کی بات ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جواد شیخ۔ آج میں آپ کے ساتھ ہوں آپ کی بات ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے ساتھ کی ایک نئی ایپیسوڈ میں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم اس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں جسے ہم آج کے دور کے ان جدید تقاضوں کے مسائل میں ایک بہت ہی اہم موضوع سمجھتے ہیں۔ میرے مہمان ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا ایک تعارف تو ماہر تعلیم کا ہے اور 55 سالوں سے شعبہ درس تدریس سے منسلک رہے ہیں اور 19 سالوں سے مختلف جامعات کے وائس چانسلر رہے ہیں، جس میں کراچی یونیورسٹی، وفاقی اردو یونیورسٹی اور ضیاء الدین یونیورسٹی شامل ہیں۔ مشہور شاعر ہیں، اس کے علاوہ اردو زبان اور ادب میں انہیں عالمگیر سطح پر جانا جاتا ہے۔ آئیے سر کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جواد صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آج کے آپ نے ہمیں اس ایپیسوڈ میں دوبارہ سے وقت دیا، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں آپ کے اس قیمتی وقت کے۔ ڈاکٹر صاحب، آج جو ہمارا تعلق ہے، ٹاپک ہے محلے داری کی افادیت اور اہمیت۔ ڈاکٹر صاحب، محلے داری کیا ہوتی تھی اور اس کے کیا فوائد ہیں؟ دیکھیے، یہ آج کا موضوع بہت دلچسپ ہے اور بہت اہم بھی ہے۔ جتنا دلچسپ ہے اتنا ہی اہم بھی ہے، اور اس میں سمجھنا یہ چاہیے کہ جو معاشرہ بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا معاشرہ یا معاشرتی سلسلے، تو وہ اس طریقے سے بنتے ہیں کہ جب لوگ رہتے ہیں کسی شہر میں، کسی شہر کے محلے میں، کسی محلے کی کسی گلی میں، کوئی نہ کوئی ان کی ایک جگہ ہوتی ہے، تو جہاں وہ رہ رہے ہیں وہاں ان کے اطراف میں جتنا کچھ بھی ہے، ان سے ذاتی طور پہ، انسانی طور پہ کس قسم کے رشتے اور کس قسم کے سلسلے ان سے قائم ہو سکتے ہیں یا ہونے چاہیے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے پاس ایک روایت بھی موجود ہے، کیونکہ اسے ہم کہتے ہیں اسلامک سوشیالوجی۔ بالکل سر۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں معاشرت، رہنا سہنا، زندگی بسر کرنے کے حوالے اور طریقے بتائے ہیں۔ اب میں اگر بات یہاں سے شروع کروں کہ جیسے بچپن سے ہمارے تو کان میں پڑتا رہا، اور عملی طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ محلے کے جس گھر میں ہم رہتے ہیں، اس کے دائیں طرف اور اس کے بائیں طرف جتنے گھر ہیں اور سامنے اور پیچھے، اس میں کون رہتا ہے، کون لوگ ہیں، اس سب کی واقفیت جو ہے وہ ہوتی تھی۔ نہ صرف واقفیت بلکہ ہم ایک دوسرے سے رشتہ استوار رکھتے تھے۔ مجھے یہ یاد ہے کہ شاید ہفتے میں 3-4 دن ایسے ہوتے ہوں گے کہ فلاں گھر سے فلاں چیز آ رہی ہے، اگر کوئی اچھی ڈش پکی ہے تو وہ بھیجتے تھے، ہمارے ہاں سے دوسری جگہ جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ایک آپس کی، اور سب پتہ تھا کہ کہاں بچے ہیں، اسکول جانے والے، کالج جانے والے، یونیورسٹی جانے والے، ان کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ یہ پھر اس کے علاوہ، یعنی یہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ بچوں سے لے کے بڑوں تک ایک سلسلہ بن گیا، لیکن جو بزرگ تھے، اور اب بھی ہیں، گھروں میں ہیں، لیکن یہ کہ اب معاشرت بدل گئی ہے، اس طریقے کی نہیں ہے۔ وہ بزرگ جو تھے وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ایک محلے کی ایک گلی میں دونوں طرف اگر فرض کیجئے 10 مکان ہیں اور اس میں اگر 5-7 بڑے لوگ ہیں، تو وہ شام کو کہیں حلقہ بنا کے بیٹھتے تھے۔ آپ سمجھے؟ اچھا، جب وہ حلقے میں بیٹھے ہیں تو وہ کسی کے دادا ہیں، کسی کے تائے ہیں، کسی کے وہ، مگر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جتنے محلے سے گزرنے والے ہیں وہ سب ان سے سلام کرتے ہوئے، خیریت پوچھتے ہوئے، بچے جتنے آ جا رہے ہیں سب سلام کر رہے ہیں، واقف ہیں ایک دوسرے سے، احترام کرتے ہیں، کس طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اگر کسی بزرگ نے بلا لیا کہ میاں یہاں آؤ، تو آپ بڑے احترام اور احتیاط سے آپ جائیں گے، پوچھیں گے، پھر وہ آپ سے کچھ پوچھیں گے آپ کے بارے میں یا کچھ، تو ایک بڑا زبردست ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے محلے داری کا۔
اور یہ محلے داری جو ہے یہ ہماری، جیسے میں نے کہا تھا کہ اسلامک اس سے بھی سوشیالوجی کے جو اصول ہیں اس میں بھی بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اب میں یہ دیکھ رہا ہوں، اس میں اب آپ کے ذہن میں کیا سوال آئے گا، یا ہمارے دیکھنے والوں میں بھی تو اب جاگ گئے ہیں نا، اب وہ اب اپنے آپ کو فوراً دیکھیں گے کہ میرے دائیں اور میرے بائیں کون رہتا ہے اور محلہ کیا ہے اور مجھے اس میں کتنا جانا چاہیے۔ تو ہے بہت اچھا کہ اگر ہم اپنی سطح پہ اگر 10 یا 15 گھر ہیں تو ان سے ہم واقف ہوں، ان سے گاہے بگاہے ان کی خیریت لیتے رہیں، پتہ چلاتے رہیں کہ اس گھر میں کون ہے، کیسا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں وہ جو اسلامک وہ ہماری پوری سوسائٹی میں وہ تھا، اس میں تو یہاں تک بتایا تھا کہ اگر آپ دسترخوان پہ بیٹھیں کھانا کھانے کے لیے تو ذرا دیر کے لیے شروع کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ کے دائیں گھر میں چولہا جلا ہے یا نہیں، بائیں گھر میں آپ کے سب خیریت ہے، ٹھیک ہے، سب عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، کھانا پینا ہر چیز۔ اگر نہیں ہے تو یہ ذمہ داری ہو گئی فرد کی، اس گھر کی، کہ اس نے اس کی خبر گیری کیوں نہیں کی، فوری طور پہ خبر گیری کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے۔ اس کو میں ایک اور طریقے سے کہہ دوں، پھر آپ اسے آگے سوچئے گا، اسے ہم کہتے ہیں سینس آف پارٹیسپیشن، یعنی اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہاں تک ہے کہ اب بھی ہے، آپ ذرا اسے دیکھ لیں، اور میرے جو اس وقت دیکھنے والے ہیں نا وہ بھی اب یہ ڈال کے دیکھیں گے کہ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندانوں میں دوست احباب، ملنے والے رشتہ دار، شادی بیاہ، خوشی غم، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بھائی یہ تو زندگی ہے نا، اس میں اگر ہم کسی خوشی کی کسی بات میں کسی قریبی اس کو بھول گئے تو وہ تو شکایت کرے گا، بھائی وہ کہے گا کہ یہ بھائی کمال کر دیا آپ نے، بھائی ہمیں بتایا ہی نہیں آپ نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوشی ہو یا غم ہو وہ آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو وہ کچھ اور کریں یا نہ کریں، اگر آپ کی خوشی ہے تو خوشی بڑھا دیں گے، اگر غم ہے تو غم بٹا دیں گے۔ تو دیکھیں یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو یہ بہت اچھا آپ نے تذکرہ چھیڑا ہے اور بہت ہی عمدہ اس پہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے بہت اچھا بہتر بتایا کہ محلے داری جس میں پڑوسی ایک دوسرے سے اتنا ملتے تھے، تو ڈاکٹر صاحب ایک بچوں کی، دوسروں کے بچوں کی معاملات میں، تعلیمی معاملات میں مدد کرتے تھے۔ اب کیوں ایسا نہیں ہے؟ محلے داری اتنی بدل کیوں گئی ہے؟ اب اس کی وجہ یوں ہے کہ محلوں میں فرق ہے۔ جو گنجان آباد علاقے ہیں جہاں پچھلے برس سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، تو وہاں تو ابھی جان پہچان اور ایک دوسرے سے وہ اس کا کافی حد تک سلسلہ موجود ہے، ایک دوسرے کی لوگ جانتے ہیں، مدد کے لیے بھی۔ مدد میں تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو مسلمان اور پاکستانی خاص طور سے ذرا کہیں کوئی ہو تو دیکھیں نا کہ کتنے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور وہ مدد ہی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک اچھا جذبہ ہے اس حوالے سے۔ لیکن پھر ہوا یہ کہ میں تو اسے کہوں گا کہ پہلے پرانے زمانوں میں آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، بچے اور وہ سب نوجوان جو ہیں وہ کھیلنے کے لیے چلے گئے، وہ گیمز بھاگ دوڑ یہ سب کری، پھر اس کے بعد اسکول، ہوم ورک، یا کسی کے اپنے دفتر کے اگر کچھ کام اور فائلیں ساتھ آ گئی ہیں تو اس نے وہ بچھا کے وہ دیکھنا شروع کر دیا۔ لے دے کے ریڈیو ہوتا تھا، وہ بھی صبح اپنے وقت پہ شروع ہو کے اپنے وقت پہ بند ہو جاتا تھا، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ نہیں تھا۔ اچھا، پھر جب ٹیلی ویژن شروع ہوا تو ٹیلی ویژن کا بھی یہی حال تھا کہ وہ اپنے صبح اپنے اس پہ شروع ہو کے اور شام اور دیر گئے تک، بہت سے بہت 10 بجے تک نشریات ختم۔ اب تو ساری رات نہ صرف یہاں کی پاکستان کی بلکہ ساری دنیا کی سب آپ کے سامنے ہے بھائی۔ تو آپ اسے کس طریقے سے، یعنی کسی اس کی بات ہی نہیں ہے، آپ چاہیں تو آپ اسے دیکھتے چلے جائیں، اور تو یہ انگیجمنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد آسانیاں یہ ہو گئیں کہ پہلے ہمیں اگر کسی سے بات کرنی ہوتی تھی تو بھائی وہ تو پھر آپ ایسے وقت کہ جب ایکسچینج سے مل جائے ٹیلی فون، اور وہاں سے آپ وہاں کی کال ملوائیے، اور اس کال سے آپ برطانیہ میں یا
یورپ میں یا عرب کنٹری میں کہیں کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھائی وہ بڑی بات ہو مہنگی گئی. کال ہوتی تھی. اب آپ دیکھیے جی کہ وہ تو سب آپ کے پاس موجود ہے, آپ کا سیل فون موجود ہے, ہر فیسلٹی ہر چیز ہے. اچھا اس نے بھی انگیج کیا جب اتنی آسانی ہے سستی تو ہوتی لوگ- گئی چیزیں. ہاں. تو اب یہ جو ہے یہ بہت ساری لیٹس جو ان کی نکل آئی ہیں بالکل تو اس کی وجہ سے اس طریقے کے جو فوکس ہوا کرتے تھے وہ نہیں ہیں, احساس ہی نہیں ہے, خیال ہی احساس نہیں ہے. لیکن آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میرا یہ خیال ہے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ دیکھیے چیزیں تو سب ہیں, آپ چاہیں اپنا ٹیلی ویژن دیکھتے رہیے. اور یہاں ایک اور بات دلچسپ اس میں شامل کریں ضرور سر. کہ عالمگیر سطح پہ اب جو کچھ ہو رہا ہے تو اس میں ایک پوری دنیا, خواہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوں یا دنیا کے کسی علاقے میں بھی ہوں, وہ ایک عالمگیر کلچر کی طرف کھنچتی چلی جا رہی غیر محسوس طور پہ. یہ کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہم اس میں جا رہے ہیں, غیر محسوس طور پہ. اور دنیا میں جن کے سیٹلائٹس اڑتے ہیں, بڑے بڑے ابلاغ کے ذرائع جن کے سارے موجود ہیں, ان کے جو پروگرامز ہوں وہ ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. اب وہاں کے وہ جو پروگرام ہیں ان کے وہ ہمارے رات سٹنگ رومز میں, ہمارے بیڈ رومز میں, وہ سب تو ہم عالمگیر سطح پہ ایک یونیورسل کلچر میں کھنچ رہے ہیں. جب کھنچ رہے ہیں تو ہمارے اپنے کلچر اور اس کی جو ہے وہ ظاہر وقت تو آپ کے پاس وہی ہے 24 گھنٹے, 24 گھنٹے. تو اس میں سے آپ تو اس پہ زد پڑ رہی ہے. تو میں اس توسط سے آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیے ہمیں ہماری اپنی ثقافت, ہمارے اپنے طریقے, میل جول, محبت, رشتے, یہ سب بڑے بہت ہی اہم اور بہت اچھے ہیں. یعنی دنیا میں ملتے نہیں ہیں ایسے, اس طریقے سے نہیں ملتے. تو اس کی پاسداری کرنی چاہیے, اسے مضبوط کرنا چاہیے. اور اگر ہمیں تھوڑا سا وقت دینا پڑ رہا ہے تو دیں, اور بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ ہر وقت وہ تو سیل فون لے کے اور اس پہ اپنے پروگرام لگا کے دیکھتے رہتے ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ انہیں نکالیں اور انہیں کچھ ایسے دلچسپ پروگرام ان کے لیے بنانے بھی چاہیے. جو بڑے بڑے ادارے ہمارے یہ کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ نوجوانوں کے لیے اور ان کے بہت اچھے پروگرام بنائیں. یعنی ڈرامٹائز کریں چیزوں کو, ایکسپرشنز کریں, اس میں دکھائیں, اور جو میں نے کہا تھا سینس آف پارٹیسپیشن بڑھائیں, اس چیز کی اہمیت انہیں اجاگر کریں, تو اس سے بہت اچھا ہوگا. اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس پہ اور کیا پوچھیں گے, لیکن میں دیکھیں ایک میں واقعہ بتا دوں آپ کو. امریکہ میں ٹیکسس کے رہنے والے ایک صاحب جو مشرف با اسلام ہو گئے, اور یوسف میسی ان کا نام, اور ان کی اتنی بڑی داڑھی اور لمبے قد کے, آپ نے دیکھا بھی ہوگا, وہ تو بہت ٹیلی ویژن پہ آنا شروع کر دیا انہوں نے. تو ایک مرتبہ یہیں کراچی میں ایک پروگرام تھا ایک بڑا, اس میں تھے تو وہ اولڈ بوائز علی گڑھ کے اور دوسرے وہ سب, انہوں نے اپنا ڈنر کیا تھا. تو کوئی انہیں یوسف میسی صاحب کو بھی ساتھ لے آیا. اچھا بھائی ساتھ لے آئے تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے, چلیے لے آئے, وہ ایک دیکھ لیں گے کہ ہمارے ہاں کیسے پروگرام ہوتے ہیں. تو میں اسٹیج پہ بیٹھا تھا, ذاکر علی خان صاحب علی گڑھ والے اور یہ سب بیٹھے تھے, تو انہوں نے یوسف میسی کو بھی اسٹیج پہ بٹھا دیا, یعنی کہا آپ چلیں بھائی. اچھا, تو انہیں خوش آمدید کہنا تھا, ویلکم وہ کر دیا. اور جب کر دیا تو ان سے کہا کہ اگر آپ کچھ فرمانا چاہیں تو آپ. یوسف میسی نے بہت شکریہ ادا کیا, اور ہوں گے کوئی میرے خیال ہے کوئی 400-500 لوگ ہوں گے بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو آپ حضرات ایک سوال کا یہ جواب دے دیں کہ اگر آپ کو اچانک کوئی کام پڑ جائے, آپ سب فرد الگ الگ ہیں سب ماشاء اللہ, اگر آپ کو کوئی کام ایسا پڑ جائے کہ آپ کو سب کچھ چھوڑ کے اور کہیں جانا پڑ جائے, آپ کا گھر, آپ کی سب پوری وہ, تو یہ چابی ہے گھر کی اور آپ کسی کو دے کے اور آپ چلے جائیں, تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے, آپ کے ایسے مددگار, آپ کے ایسے قریبی لوگ ہیں تو ذرا بتائیے, ہاتھ کھڑا کریں. تو تقریباً آدھے سے زیادہ, بھائی ہر ایک کے دوست ہیں, ہر ایک کے اتنے قریبی رشتہ دار ہیں کہ وہ ہاتھ کھڑے ہو گئے. یوسف میسی کہنے لگے کہ بس جناب عالی یہی ہے,
میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جہاں سے آیا وہاں یہ کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ برائے مہربانی اس کی حفاظت کیجئے. یہ جو آپ کی ہم رشتگی ہے، یہ جو آپ کی محبت ہے، یہ جو اسے آپ مضبوط بنائیے. یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. دیکھو تو اب یہ باتیں ہیں، اسے ہمیں یقیناً مضبوط کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب، جب آج کل جو بچے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ پڑوسیوں کا بڑا کردار تھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ان بچوں کو دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں ایسی تعلیم دینی چاہیے، اگر وہ میچیور ہیں، کہ کوئی مہمان گھر آیا تو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، نہ کہ وہ صرف مل کے چلے جاتے ہیں؟ اس پہ گھر والوں کو، ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ آپ نے یہ بھی بہت اچھی بات چھیڑی ہے، کیونکہ پہلے بھی آڑ جاڑ تو تھی، جی، ملنے والے آتے تھے، فلاں آتے تھے. ابھی بھی سر. تو اس میں یہ تھا کہ بچے دو قسم کے، ایک تو بہت چھوٹے اس کے ہیں کہ جو کھیل اور اس میں ہیں، ایک طرح سے سمجھدار کہ اگر کوئی بچہ کالج جانے والا ہے یا اسکول کے اوپر کے درجوں میں ہے، اور آپ کے گھر میں یہ روایت ہے، گھروں میں روایت تو ہوتی ہے نا، یعنی ایک تو مطلب یہی روایت ہے کہ اگر آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں یا کوئی پروگرام دیکھ رہے ہیں یا کوئی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں یا کوئی مضمون ہے، تو پھر آپ لوگوں کو شیئر کراتے تھے، ان سے کہیں بھائی یہ بات ایسی آئی ہے تو یہ تو اس طریقے سے نہیں ہونی چاہیے، اور اس میں تو یہ پہلو بھی ہے. ایک بات شروع ہو گئی. تو گھروں میں جو ایک یہ سلسلہ تھا کہ ہم بات کیا کرتے تھے اپنے معاملات میں، زندگی کے معاملات میں، اپنے مسائل میں، اپنی آسانیوں میں، تو اس پہ تبصرے اور اس سے پھر ہم نتائج اخذ کرتے تھے کہ ہاں بھائی یہ بات اگر ایسی ہو گئی تو ہمیں اب کرنا یہ چاہیے کہ اسے اس نظر سے دیکھیں، ہے نا. تو وہ اس طریقے کی باتیں ہوتی تھی. اب گھروں میں کیا ہے کہ اب ہر آدمی تو اپنے وہ سیل فون لگا، وہ اپنے پروگرام دیکھ رہا ہے، وہ اپنے پروگرام دیکھ رہا ہے، کہیں کسی اس پہ تبصرہ اور تجزیہ اور یہ اس کے مواقع اس طریقے کے رہے نہیں. اس پہ ہمیں لانا چاہیے. یعنی ایک تو میں نے کہا کہ نوجوانوں کے پروگرام بنانے چاہیے بہت اچھے، اور پھر اس میں بڑے بھی شریک ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انہیں انگیج کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کے اس کی بات نہیں ہے، آپ چھوٹے ہیں، آپ بھائی وہ سن تو رہا ہے نا، سمجھ بھی رہا ہے. تو اگر آپ کی ایک محفل ہے اور قریبی لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، تجربات اپنے زندگی کے ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں نا. بالکل. تو وہ تجربات اگر بچے بھی سنیں گے تو کوئی حرج نہیں. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ انہیں انوالو کر لیا کریں، اس میں سیکھیں گے. مطلب یہ کہ بچہ بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی بڑا اس سے کہو کہ بھائی یہ جو انکل، یہ جو چچا میاں تمہارے یہ کہہ رہے ہیں نا، جی، تو یہ بات تو کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، تم کیسے دیکھتے ہو اسے؟ اب وہ کچھ کہے گا، کتنا پیارا انداز بتایا انوالو ہو گیا، وہ انوالو ہو گیا. بالکل. تو اس طریقے سے ہماری ایک تہذیب ہے، زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، پھر زندگی کے زندہ مسائل ہیں، آنا جو اس جانا نے ہے. دیکھنے ہیں مستقبل میں. مثال کے طور پہ ایک بچہ روز سفر کرتا ہے، جی، اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، ٹرانسپورٹ چاہیے، فلاں، اس کے کیا مسائل ہیں، مشکلات ہیں، وہ تو وہی بیان کرے گا نا. تو جب ہم وہ مسئلہ چھیڑیں گے، تو اس مسئلے کو جب ہم چھیڑیں گے کہ صاحب آج کل سفر کیسا مشکل ہو گیا ہے، اور تو وہ اپنا تجربہ اس میں شامل کرے گا. اس لیے یہ بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے. تو آپ نے بات شروع کی تھی محلے داری، آپس میں اس طریقے سے مجلسیں، یہ سب ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اچھا ہمیں بتایا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. میں آپ کی بات ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کے ساتھ کی اس ایپیسوڈ کو آج کے لیے اختتام کرتا ہوں. سر کا شکریہ کرتے ہیں کہ سر نے ہمیں بہت ہی زیادہ پرانے واقعات سے، اپنی یادوں سے ہم تک جو ہے وہ پرانی باتیں اور اس کے فوائد ہم تک شیئر کیے. محلے داری کی افادیت اور اہمیت، ہمیں امید ہے کہ اس پہ آپ سب اس ویڈیو کو جتنا بھی شیئر کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں سے شیئر کریں گے. میں آپ کا میزبان جواد شیخ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس چھوٹے سے شعر پہ میں اختتام کروں گا. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے. السلام علیکم ایوری ون. देखिए प्रोग्राम आपकी बात डॉक्टर पीरजादा कासिम के साथ सिर्फ और सिर्फ जहान मसीहा टीवी पर. तरक्की अदब के लिए कोशां.
a project of Farm Evo Private Limited.